اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ لاسٹ ٹائم 188 تک سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل کر لی تھی اور آج ہم آیت نمبر 188 تک کر لی تھی اور آج ہم 189 سے شروع کریں گے آگے تک انشاءاللہ تعالی۔ سورت نمبر 189 ہے جس کا ترجمہ ہے لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسموں کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ چاند کے معاملے میں کیا ہے، یہ گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جو ہے وہ ہجری سے تشبیہ دیا ہے اور چاند سے ان چیزوں کو شروع کرنا ہے۔ چاند جو ہے وہ آپ کے لیے حج کب کرنا ہے، عید کب کرنی ہے، تو وہ آپ کے وقت کا، دنوں کا، مہینوں کا تعین کرتا ہے۔ تو اس لیے چاند کا ایک خاص جو کام ہے وہ اس لیے ہے۔ تو چاند کے بارے میں جو سوال کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے کہ یہ گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم احرام باندھنے کے بعد گھروں کے دروازوں کے بجائے گھروں کے پیچھے سے کود کر آتے ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اصل میں انصار اور دوسرے عرب جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے انہیں گھر آنا پڑ جاتا تو یہ دروازے سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آتے اور اس کو وہ نیکی گمان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ بدعات جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، ایون حج اور عمرے کے درمیان بھی، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نیکی کے ساتھ، لیکن وہ خود اس کو زبردستی نیکی بنا کر کرتے ہیں تو وہ بدعت میں شمار ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 190 ہے، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، ہم قرآن میں آگے بھی پڑھیں گے کہ آپ بدلہ لیں، اتنا لیں جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ اگر بدلہ لیں گے تو وہ زیادتی میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا لڑو، اتنا کرو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن زیادتی مت کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا جن کا جنگ میں حصہ ہی نہیں ہوتا، اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کو بغیر کسی مصلحت کے مار ڈالنا، تو یہ سب زیادتی ہے جن سے بچا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج خود مسلمان ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں۔ اس کی مثال شام میں ہے جہاں کہ خود نام نہاد مسلمان ہی ہے، اسی طرح افغانستان میں بھی نام نہاد مسلمان ہی ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور خاص کر ان میں بچوں کا، اور شام میں عورتوں کا اور بچوں کا اور سب کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اتنا بھی لحاظ اور مروت نہیں ہے کہ قرآن کی ان آیتوں سے خوف کھایا جائے، لیکن مسلمان خود ہی مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ نہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، یا بوڑھے ہیں، یا کمزور ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو لڑنا ہی نہیں چاہتے، ان کو بھی زبردستی قتل کیا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 191 ہے، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو
فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ اصل میں مکہ مسلمان جب تک مکہ میں تھے وہ کمزور تھے اور کم تعداد میں تھے، اس لیے کفار سے قتل اور قتال ممنوع تھا، منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تب وہاں اجازت نہیں دی۔ یہ آیات جو ہیں جا کر مدینہ میں نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت جب مدینہ میں جمع ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو وہ بار بار اس بات پر بہت انہیں غصہ آتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، مکہ میں ہمارے گھر لوٹے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بری طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں جو ہے اجازت دیتے ہیں جہاد کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی طرف سے کوئی بات کی اجازت نہیں دیتے تھے، جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک تک نہیں کھولتے تھے۔ تو پھر جب قوت جمع ہو گئی مدینہ میں تو اللہ تعالی کی طرف سے جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی سے لڑنے کو کہا جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے، پھر اس کے بعد مزید بات جیسے بڑھتی گئی تو پھر مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا، لیکن قرآن کریم نے یہاں زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو تاکید کی اور فرمایا کہ خیانت نہیں کرنا، بدعہدی نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور گرجوں اور جو دوسرے عبادت گاہیں ہیں ان میں جو لوگ درویشوں کی طرح یا جیسے بھی پادری یا درویش یا جو بھی راہب ہے وہ عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا، اور اسی طرح درختوں کے جلانے اور جانوروں کے مارنے کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ان کو بھی نہیں چھیڑنا۔ تو یہ اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جنگ کے اندر خیال رکھی جانے کا حکم قرآن کریم میں ہے، جس کو آج چھوڑیں مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمانوں کے حالات میں ان کو اسی طرح سے قتل بھی کیا، بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، درخت بھی جلائے، اور سب چیزیں جیسے انسان زندہ ہوتے ہیں اسی طرح درخت بھی زندگی رکھتے ہیں اور وہ چیخیں بھی مارتے ہیں۔ آج سائنس نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور میں نے ایک کلپ بھی شیئر کیا تھا، شاید آپ لوگوں نے وہ سنا نہیں سنا، ماڈرن سائنس سے بتایا کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے اور درختوں میں بھی ایک باقاعدہ پوری زندگی ہوتی ہے، تو جنگ میں ان تک کو جلانے سے منع فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا جو آج ماڈرن سائنس نے ہمیں 1400 سال بعد بتایا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تک یہ تم سے خود نہ لڑیں تم ان سے نہیں لڑو، ہاں جب یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کیونکہ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ آیت نمبر 192 ہے، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ اگر یہ باز آ جائیں نہ لڑیں تو تم بھی مت لڑو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کر دے گا اور ایک جنگ سے تم بچ جاؤ گے۔ آیت نمبر 193 ہے، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ اچھا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے، فتنے کا مطلب ہے کفر و شرک، ٹھیک ہے نا؟ کفر و شرک ہے، اس سے مطلب کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس کا جو فتنہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور وہ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کفر و شرک ہو رہا ہے اور آپ اس کو ختم کرنے کے لیے، جڑ سے اکھاڑنے کے لیے لڑیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے آزمائش ہے اور فتنہ ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے اور خود آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ اسے نہیں ختم کریں گے تو
آپ بھی اس میں ملوث ہو جائیں گے اور لوگ بھی ملوث ہو جائیں گے اور پھر آپ کی بخشش ہی نہیں ہوگی. اس لیے جیسے آج بھی قیامت کے قریب ہم فتنوں میں گرفتار ہیں تو ہمیں خود ان فتنوں کے بارے میں پتہ چلانا چاہیے اور اس کا توڑ نکالنا چاہیے اور لوگوں کو ان فتنوں کے بارے میں آگاہی دینا چاہیے اور خود بھی ان فتنوں سے لڑنا چاہیے اور لوگوں کو بھی آمادہ کرنا چاہیے علم کے ذریعے سے تاکہ وہ ان فتنوں سے اپنے علم کے ذریعے سے لڑیں اور ان کو ختم کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے. اللہ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا کہ فتنہ مٹاؤ جو کفر و شرک کا اس وقت تھا. اس وقت دجال کا فتنہ تو نہیں تھا لیکن کفر و شرک کا فتنہ تھا, اسے ختم کرو اور یہاں تک کہ اللہ کا دین نہ غالب آ جائے. یعنی کہ توحید سے ہر زبان اور دل اور سینہ تر نہ ہو جائے. ہاں اگر یہ دین نہیں قبول کرتے اور رک جاتے ہیں تو پھر تم بھی رک جاؤ. اور زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے کیونکہ مسلمان ظالم نہیں ہوتے, زیادتی نہیں کرتے, اس لیے اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو وہ ظالم ہیں. آیت نمبر 194 ہے, حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اصل میں 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے گئے تھے لیکن کفار نے انہیں مکہ جانے نہیں دیا اور یہ طے پایا مسلمانوں میں کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے. یہ وہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں. ٹھیک ہے, جو آیت نمبر 194 ہے. مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو. یعنی کہ اگر یہ تمہیں اب روکیں, یعنی کہ ابھی تو جیسے معاہدہ ہو گیا کہ اگلے سال ہم کر لیں گے, لیکن اگر یہ پھر اگلے سال اس طرح کریں تو تمہیں اجازت دی جا رہی ہے پہلے سے کہ پھر تم حرمت کا پاس نہیں رکھنا اپنے, کیونکہ احرام میں انسان جو ہے وہ ہر چیز سے رک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا. حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے, یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو اور اگر وہ نہ رکھیں تو تم بھی اس کو نظر انداز کر کے عبرت دو کفار کو اور انہیں صحیح کا سبق سکھاؤ. آیت نمبر 195 ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور سلوک و احسان کرو, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہاں پر اس میں سے اس آیت کے پس منظر میں بعض لوگ جو ہے وہ جہاد پر نہیں جانا چاہ رہے تھے, جہاد پر جانے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ رہے تھے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری صورتیں جو ہیں اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ہیں. اگر جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال نہیں لگاؤ گے اور اس سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن جو ہے طاقتور ہو جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم ہار جاؤ گے اور نتیجہ پھر تباہی ہے. کفر و شرک جو ہے وہ پھر تمہارے سروں پر راج کرے گا. آیت نمبر 196 ہے, حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے, خواہ روزے رکھ لے, خواہ صدقہ دے, خواہ قربانی کرے. بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ
تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 روزے واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ ہے کہ آیت نمبر 196، یہ کافی اس میں احکامات ہیں حج کے، جو کہ آپ کو حج کی مستند کتابوں میں اس کی خاص طور پر تفصیل ملے گی، جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن میں اس کی مختصر، کیونکہ تفسیر مختصر کر رہی ہوں تو آپ کو اس کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اس کا احرام جب باندھ لو تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ نفلی حج ہو یا عمرہ ہو۔ چاہے نفلی حج اور یا عمرہ ہو، اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو ایک جانور ہدی، یعنی ایک بکری اور گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ، گائے کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو، پھر وہیں پر ذبح کر کے سر منڈوا لو اور احرام سے نکل آؤ، یعنی حلال ہو جاؤ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہی حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھیں جب صلح حدیبیہ ہوا تھا، اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے۔ اور آئندہ سال اس کی قضا دو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری والے عمرے کی قضا 7 ہجری میں دی تھی، یعنی کہ پھر اس عمرے کو واپس کیا تھا، کیونکہ اس وقت تو مجبوری تھی کفار مکہ کے ساتھ، اس وقت کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، اور پھر واپس چلے گئے تھے وہیں پر قربانیاں کر کے اور اپنا احرام اتار لیا تھا، لیکن پھر اس کی قضا دی تھی 7 ہجری میں۔ اور اس کا تعلق جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں پہ اپنا سر منڈا لو، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو اور اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہے اور وہ مطلب نہیں کر سکتا، کوئی تکلیف کی وجہ سے، اگر مطلب اس کے سر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو یا اس کو کوئی اور تکلیف ہو تو وہ سر منڈا لے، تو وہ سر منڈوا سکتا ہے پہلے سے ہی، اور لیکن اس کے بدلے میں کیا ہے کہ اس پر فدیہ ہے، یعنی اس کو ایسی کوئی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ اور حدیث سے معلوم چلتا ہے، حدیث سے خبر ملتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری ذبح کر دے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کھانا اور خون مکہ میں ہی دے دے، یعنی کہ اگر کھانا کھلانا ہے، فدیہ دینا ہے تو وہ مکہ میں ہی دے، اور قربانی بھی کرنی ہے تو مکہ میں ہی کرے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ روزے اور کھانا کھلانا چاہے، جیسے روزے مکہ میں رکھنے ضروری نہیں ہے، آپ جو ہے 3 روزے وہاں رکھ لیں اور 7 اپنے گھر جا کر رکھ لیں، تو اسی طرح کھانا کھلانا بھی اور جو قربانی دینا بھی وہاں ضروری نہیں ہے، آپ واپس اپنی جگہ پر جا کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم الگ سے ہی بات کریں گے اگر کوئی سوال آیا تو، کیونکہ اس طرح تفسیر لمبی ہو جاتی ہے اور اس کے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو مختصر طور پر ہی بیان کریں گے، تو وہی دے دے، اس کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ حج کی قسمیں 3 ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج کی ان قسموں میں جو افراد ہے صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا ہے، اور قران حج کی جو قسم ہے، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے، لیکن حج تمتع اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحج کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانے کے، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ احرام کی پابندیاں سخت نہیں ہوتی حج تمتع میں، اور
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज तमत्तो ही किया, जो एक हज किया वो हज तमत्तो ही किया, इसलिए कि उम्मत के लिए भी आसानी हो जाए। अगर हज किरान कर लेते तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता कि एहराम नहीं खोल सकता था हाजी। तो हज किरान और हज तमत्तो दोनों में एक हदी यानी एक बकरी या एक ऊंट या एक गाय के 7वें हिस्से की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। इस आयत में इसी हज तमत्तो का बयान है। मुतमत्ता यानी हस्बे ताकत 10 जिलहज को एक जानवर की कुर्बानी देनी होती है। अगर कुर्बानी की ताकत ना हो तो उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने इसी आयत में, आयत नंबर 196 में ही सारे अहकाम बयान कर दिए कि अगर हज के दौरान आपके पास कुर्बानी देने की ताकत ना हो तो 3 रोजे अयामे हज में यानी 8 जिलहज तक रख सकते हैं और 7 रोजे घर जाकर रख सकते हैं। अयामे हज में जिनमें रोजे रखने हैं 9 जिलहज यानी यौम अरफात से पहले, ठीक है ना, यौम अरफात से पहले आप रोजे रखेंगे क्योंकि 9 जिलहज का रोजा हाजी के लिए नहीं होता। और फिर बाकी जो है वो आप अयाम तशरीक में भी रख सकते हैं और घर जाके भी रख सकते हैं। तो तमत्तो और इसकी वजह से हदी या रोजे सिर्फ इन लोगों के लिए हैं जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हों। इसके बाद आयत नंबर 197 है, इसका तर्जुमा है कि हज के महीने मुकर्रर है, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तुम नेकी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है और अपने साथ सफर खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह ताला का डर है और ए अक्लमंदों मुझसे डरते रहा करो। हज के महीने मुकर्रर हैं, शवाल, जिलकद और जिलहज्जा के पहले 10 दिन। मतलब ये है कि उम्रा तो साल में हर वक्त जायज है लेकिन हज सिर्फ मखसूस दिनों में ही होता है, इसलिए इसका एहराम हज के महीनों के अलावा बांधना जायज नहीं है। इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले तो क्या है, हाजी के लिए अपनी बीवी से मेल मिलाप और हमबिस्तरी करना मना है और उसको गुनाह करने और लड़ाई झगड़े से भी बचते रहना चाहिए। जैसे हज का एहराम बांधने के बाद हज के मनासिक अदा करते वक्त हम देखते हैं कि एक दूसरे को धक्के देना, एक दूसरे के साथ ज्यादती करना, अगर मनासिक अदा करते हुए तवाफ करते वक्त जो है बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं हाजी एक दूसरे को, तो इन चीजों से बचने की सख्त वईद है इस आयत में कि गुनाहों से बचते रहो, लड़ाई झगड़े से बचते रहो। और जबकि कितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, मैं खुद क्योंकि अभी 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी हज की, तो इवन जो है वो जमजम पीने तक पर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा होता था। तो क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो नेकी करोगे अल्लाह ताला इससे बाखबर है और अपने साथ सफर खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के, बाज लोग कहते थे कि अल्लाह मालिक है और हम जो है अल्लाह खुद ही हमारा कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तकवा ये है कि सवाल से बचना होता है, किसी से सवाल ना किया जाए। तो बाज लोग जो है बगैर सफर करने के लिए, हज के लिए बगैर माल लिए ही जो है वो हज के लिए निकल पड़ते थे और कहते थे कि हमारा तो अल्लाह पर तवक्कल है। अल्लाह ने यहां पर बयान कर दिया कि तवक्कल तो अल्लाह का होना चाहिए, लेकिन इस बात को इस चीज से मत मिलाओ, अपने साथ जो है वो राह खर्च ले लो, ठीक है ना। और कहा कि सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है और बस अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का डर रखो, लेकिन अपने साथ माल का बंदोबस्त करो और फिर निकलो घरों से, बगैर माल के मत निकलो और मेरा डर रखो अपने सीनों में और ए अक्लमंदो मुझी से डरते रहो। ये आयत नंबर 197 था। 198, तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम के पास जिक्र इलाही करो और इसका जिक्र करो जैसे कि इसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे।
اچھا، اس آیت سے مراد کہ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اس سے مرادی کہ فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج میں اگر کوئی تجارت کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے حج سے فارغ ہو کر اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہائی لائٹ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو. 9 ذی الحج کو اصل میں جیسے ہی زوال آفتاب سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے، جو کہ اصل میں حج کا اہم رکن ہے، جس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں وقوف ہی حج ہے. یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے، اصل میں مزدلفہ پہنچ کر مغرب تک وہاں ٹھہرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور پھر مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ پہنچ کر جو ہے، اب وہ چاہے کتنے بھی گھنٹوں میں پہنچیں، وہاں پہنچ کر چاہے عشاء کا ٹائم آ جاتا ہے، اکثر کر تو عشاء کا ٹائم سے بھی اوپر ہو جاتا ہے، تو وہاں پہنچ کر جو ہے مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر کر کے جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی. تو مزدلفہ کو اللہ تعالیٰ نے مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے. یہ حرم بالکل آپ دیکھیں گے کہ مزدلفہ سے آپ کو جو ہے وہ مکہ ٹاور صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، مطلب یہ اسی کے حدود میں آتا ہے. یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے کہ یہاں رات گزارنی ہے. فجر کی نماز جو ہے وہ اندھیرے میں اور تھوڑے سے پہلے وقت میں، اول وقت میں ہی، یعنی کہ جو اس کا اول وقت ہوتا ہے اسی میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کیا جائے اور طلوع آفتاب کے بعد پھر منا جایا جائے. آیت نمبر 199 ہے، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، کیا ہوتا تھا کہ مذکورہ جو ترتیب کے مطابق جو ہے عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ آتے تھے، مکہ لوٹ آتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے اور ہم سب کو بتا رہا ہے کہ کوئی بھی مزدلفہ سے واپس مکہ نہیں لوٹے گا بلکہ اسے واپس جو ہے آنا پڑے گا، منا آنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ مزدلفہ سے لوٹ جاتے تھے تو جہاں سے سب لوگ لوٹ جاتے تھے تو وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے واپس لوٹ کر آؤ، منا واپس لوٹ کر آؤ، جہاں سے مطلب لوٹ کر آنا ہوتا تھا. آیت نمبر 200 ہے، آیت نمبر 200 کہ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر. اچھا، کیا ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ جب حج سے فارغ ہو جاتے تھے، جب اکثر کر تو وہ کیا کرتے تھے کہ مزدلفہ سے ہی مکہ چلے جاتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ مزدلفہ سے واپس منا جائیں اور وہاں پر منا جا کر آپ پھر جو باقی ارکان ہوتے تھے کہ کیونکہ 10 ذی الحج شروع ہو چکی ہوتی تھی اس وقت، صبح میں ہی واپس آتے تھے تو وہاں پر کنکریاں مارنی ہوتی تھی شیطان کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جب منا لوٹ جاؤ تو وہاں پر تمہاری کیا معاملے ہوں گے کہ تم نے جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، سر منڈوانا ہے، پھر طواف کعبہ کرنا ہے، صفا و مروہ کی جو ہے سعی کرنی ہے. تو کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ جب حج سے فراغت ہو جاتی تھی تو منا میں جا کر میلہ لگاتے تھے اور آباء و اجداد کے کارناموں کا خوب ذکر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو کیونکہ اللہ زیادہ مستحق ہے اور حمد و ثنا کے لائق ہے کہ جس کی حمد و ثنا کی جائے. تو کیا کہتے تھے یہ لوگ، کیا کرتے تھے کہ جا کر میلہ لگاتے تھے منا میں اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے اور خوب ان کی بہادریوں کے قصے اور جنگ و جدال اور جو ظلم وہ کرتے تھے ان کو بڑا فخر سے بیان کر رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جب 10 ذی الحج کو
فارغ ہو جاؤ، کنکریاں مار کر، قربانی کر کر سر منڈوا لو اور جو ہے اپنا طواف کعبہ کر کے سعی کر کے صفا و مروہ کی فارغ ہو جاؤ، تو جو باقی کے 3 دن ہیں منا میں قیام کرنے کے، اس میں وہاں پر اللہ کا خوب ذکر کرو. جیسے جہالیت میں تمہارے جو جاہلیت کے زمانے میں جیسے کفار اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، تو تم اللہ کا ذکر کرو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں اشارہ کر دیا کہ خالی دنیا مت مانگنا. ان منا میں جا کر جو دعائیں کرو گے 3 دن، اس میں خالی دنیا کی ہی دعائیں مت مانگنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کے ہی مسئلے مسائل اور انہی کے بارے میں سوچتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت ضرور مانگنا، ورنہ دنیا تو تمہیں وہاں دے دی جائے گی، کیونکہ وہاں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو دنیا اور آخرت کی دعائیں مانگو. آج ہم لوگوں نے الحمدللہ آیت نمبر 200 تک سورہ بقرہ کی تفسیر کی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم 201 سے شروع کریں گے. آج ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا وہ اللہ سبحانہ تعالی جن لوگوں نے حج نہیں کیا ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار ان کے راستے کھولے کہ وہ حج ادا کرنے کے لیے جائیں. آمین ثم آمین. اور جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اور جنہوں نے کیا سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حج پر بار بار بلائے. آمین.